اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں تینوں صحیح مسلم سے مزید ہمارا قبلہ درست کریں گی. یہ جو لوگوں کی دولت کے اعتبار سے نا ایک جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے, بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں پہلی حدیث, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل اس نے بنائی, مال اس نے دیا, تو وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ دل اور اعمال کو دیکھے گا کہ نیت کیا ہے, اخلاص کیا ہے, اور اعمال کیسے ہیں, اچھے یا برے. یہ تمہارے اختیار میں ہے. شکل اور مال تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہو نا, باقی جو تقدیر میں ہے وہ ملنا ہے. کوشش ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا اور 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. وہ کوشش آپ نے کرنی ہے, لیکن بیڈ لک ہو سکتی ہے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہوگی. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی, نبی اسلام نے کہا وہ شخص کامیاب ہو گیا, فلاح پا گیا. 3 چیزیں جس میں, نمبر 1 اللہ کی اطاعت اختیار کر لی. نمبر 2 اسے بقدر ضرورت رزق ملا جس سے وہ گزر بسر کر لے, بس اتنا رزق. نمبر 3 اس نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت اختیار کر لی کہ جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ہے, وہ کامیاب ہو گیا. یہ تینوں کام مشکل ہے, اللہ کی اطاعت کرنا, بقدر ضرورت رزق کے اوپر کفایت کر لینا اور قناعت اختیار کر لینا. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی شکل و صورت یا مال کے اعتبار سے کسی اور شخص کو اپنے سے بہتر پاؤ تو بجائے اس کی طرف دیکھنے کے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو. یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انسان کو شکر نصیب ہو جاتا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ ہم دنیا میں اربوں لوگوں سے بہتر ہیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں نا, 8 ارب کی آبادی میں, تو 6 ارب انسانوں سے تو آپ ویسے ہی بہتر ہیں کہ آپ کے پاس توحید کی دولت ہے. 6 ارب انسانوں سے. اور ویسے ہمارا سٹیٹس دیکھا جائے, آج ہمارا غریب آدمی بھی وہ زندگی انجوائے کر رہا ہے جو اگلے زمانوں میں امیر لوگ بھی انجوائے نہیں کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ادا کریں, قناعت اختیار کریں, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں, اور ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں. ویسے آپ کو جو اوپر بھی نظر آ رہے ہیں نا, وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کروڑ پتی, ارب پتی لوگ ہیں, چنا چاٹ نہیں کھا سکتے, مرچوں والی بریانی نہیں کھا سکتے, ہوٹلوں کے مالک ہیں, خود اس ہوٹل میں سے کھانا نہیں کھا سکتے, معدے کا السر ہے. مال ہے لیکن جتنا مال ہے وہ نکل جاتا ہے. گھر میں کوئی ایسا مریض ہے, اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اولاد معذور ہے, وہ کوئی سزا نہیں ان کو ملی ہوئی, ان کے لیے اللہ نے وہ آزمائش رکھی ہوئی ہے. کسی کو دے کے آزمایا اللہ نے, کسی سے لے کر آزمایا. کسی کو دولت دی ہوئی ہے, کسی کو صحت دی ہوئی ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ صحت تو ان کی بہت اچھی ہے, دولت کوئی نہیں ہے. دولت بہت زیادہ ہے, صحت نہیں ہے کہ اس دولت کو استعمال کر سکے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا نا. آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا, دنیا میں آپ کو جتنے خوشحال لوگ نظر آتے ہیں نا, اتنی ہی ان کی آئلی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ تو چند ایک جو خودکشی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلانے نے بھی خودکشی کر لی, فلانے نے بھی خودکشی کر لی. پہلے تو آپ اس کی زندگی پہ رش کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح قرآن میں ہے قارون کی زندگی کے اوپر ایک دن پہلے لوگ رش کر رہے تھے. جب وہ زمین میں دھاس گیا, سورۃ القصص میں آتا ہے, تو اگلے دن ان کا شکر ہے جی اسی قارون اور نیسا. پہلے دن کیسے کیا اللہ کا فضل ہے ہوتے ہیں. اور ابھی تو آپ کو آخرت نہیں بتائی جا رہی. ان لوگوں کی اگر آخرت بتا دی جائے نا, تو آپ ان کی دنیا آسودہ حال دیکھتے ہوئے بھی کہیں کہ نہ یا اللہ ہم نے ایسے نہیں بننا. دنیا بھی دکھا دی جائے تو آپ ایسا نہیں بننا چاہیں گے, اور آخرت دکھا دی جائے تو بالکل نہیں بننا چاہیں گے. یہ تو مال کا فتنہ تھا. اب آخر میں بے حیائی کے فتنے کے اوپر بھی 3 آیات کور کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں, کیونکہ حضرت رجب بٹ حفظہ اللہ کی بات ہو اور بے حیائی کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ اس مضمون کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ جو اس نے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے, اور جتنی کثیر تعداد میں پاکستانی قوم اس کو دیکھتی ہے, وہ اس قوم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. کامنٹس تو بڑے اچھے کریں گے یہ کہ جی یہ تو بے حیائی کر رہا ہے, اور دیکھنے کے بعد سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. 268 نمبر آیت, یہ پہلی آیت ہی جو ہے نا قبلہ درست کر دے گی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان ہر وقت تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا, کہ مال جاتا رہے گا, مال نہیں ہے میرے پاس, ہر وقت دماغ میں ڈالے گا یہ ٹینشن. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا کام کرو. یعنی مال کمانا ہے تو فیملی ولاگز کرو. بالکل جڑی ہوئی چیزیں. اندیشہ دلائے گا غریب ہو جانے کا, اور حکم دے گا کہ بے حیائی کرو. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی تھی, پہلے بھی لوگ کرتے تھے. فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے تھے لوگوں نے, اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے ان کی کمائی کھایا کرتے تھے. یہ تو قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر.
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کیا کہتا ہے کہ غربت کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کروایا ہے. شیطان کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے بے حیائی کرو, اور اللہ کہتا ہے مغفرت کی بشارت اور فضل, یعنی بچ جاؤ اس بے حیائی سے تو مغفرت ہے, اور فضل رزق حلال تلاش کرو اللہ کے پاس. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 21, یہ اب مزید آگے مضمون جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے اہل ایمان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. ایک سے زیادہ راستے شیطان کے ہوتے ہیں, اللہ کا راستہ ایک ہے. اب وہ شیطان کے راستے کیا ہیں, وہ کھل رہے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, تو شیطان پھر اسے یہ کہے گا کہ تو بے حیائی کر اور گناہ کے کام کر. یہ ہے بے حیائی اور گناہ کے کام, یہ شیطان کی طرف سے آرڈر کیے جائیں گے جب تم اس کے راستوں پہ چلو گے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ وہ کبھی صاف ستھرا ہو سکتا, پاکیزہ ہو سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو بے حیائی سے, برائی کے کاموں سے بچا لے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تیسری آیت جو اسپیسیفکلی اس قسم کے لوگوں کے لیے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے, سورۃ النور کی آیت نمبر 19. ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو کہ یہ پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ مسلمانوں میں اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے. یہ لوگ ہیں کون؟ جو فیملی ولاگز بنا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں, دونوں شامل ہیں اس میں, دونوں برابر کے مجرم ہیں. لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیں جی یہ آیت کھل گئی ہے, دنیا کا عذاب تو آپ کو نظر آ رہا ہے, ابھی آخرت کا باقی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے, آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ان برے کاموں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور اللہ جانتا تھا تو اس نے ہمیں بتا بھی دیا, یہ اس کا فضل ہے کہ اینڈ پہ یہ ہو جانا ہے, آخرت کی فلم چلا کے بتا دی. اسی لیے دیکھیں سیکس ڈسپلن اسلام میں اتنا سخت ہے کہ سورۃ النور میں سب سے پہلے مسلمان مردوں کو اللہ نے حکم دیا آیت نمبر 30 میں, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور پھر 31 نمبر آیت میں ہے کہ مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور ان کے زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے. لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چہرے کا پردہ ہے یا کہ نہیں ہے. بھئی جس عورت کے زیور کی چھنکار اللہ تعالیٰ باہر سننا پسند نہیں کرتا, وہ چہرہ کھول کر بال کھول کر نامحرم مردوں میں پھرے, تو یہ میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا, یہ اللہ کا مزاج یا رسول اللہ کا مزاج تو یہ نہیں ہوگا. مزاج میں تو پھر یہ چیز نہیں بیٹھتی. مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے, غض بصر کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب آپ سے پوچھا گیا اچانک نامحرم پر نظر پڑے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ فوراً ہٹا لی جائے, جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ بھی کوئی معاف نہیں ہے بھائی, اچانک اٹھ جانے والی نگاہ معاف ہے. ہاں پہلی نگاہ ہی اگر انٹینشن کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے تو پہلی نگاہ نہیں ہے. ہاں اچانک اٹھ جانے والی نگاہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی تو آپ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے, ازدواجی تعلق قائم کیا. باہر آ کر صحابہ سے فرمایا اگر اچانک کسی کی نگاہ عورت پہ پڑ جائے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, اللہ نے اس کے پاس وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے. اور یہ حقیقت بات ہے, جب تک مرد کے پاس عورت نہیں آتی نا وہ اس کے لیے اٹریکٹ فل ہوتی ہے, جب آ جائے تو پھر دوسری عورت اس کے لیے اٹریکٹ فل ہو جاتی ہے. یہ شیطانی چکر ہوتا ہے. میاں بیوی کی اٹریکشن کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو جب آپ ازدواجی زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تو
دنیا کا مقدس ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ایک دوسرے کا لباس ہے میاں بیوی. پھر سورہ الروم میں فرمایا کہ محبت ڈال دی ہے ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. انجانے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسی محبت ہے, ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. لیکن یہ سیکس ڈسپلن کے ساتھ ہے. میاں بیوی کے رشتے میں منگیتر کوئی چیز نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کے بندھن کے ساتھ یہ ساری چیزیں. وہ جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. کوئی پاکیزہ محبت نام کی چیز نہیں ہے. ہماری اکیڈمی میں فون آتا ہے کہ جی ہم پاکیزہ محبت کرتے ہیں. پاکیزہ محبت میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے, یہ پاکیزہ محبت ہے. یعنی جو سیکس کے ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, ویسے تو ظاہر ہے ماں سے محبت ہے, بیٹی سے محبت ہے, بہن سے محبت ہے, وہ تو ایک دوسری کیٹیگری ہے نا. میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں پاکیزہ محبت میاں بیوی کی محبت ہے. باقی تو سب کا سب شیطانی جال ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مردوں کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی حکم شامل ہے, جو دنیا کی لذت کی چیزیں ذکر کی ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتوں کا ذکر کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت والی چیزیں, ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتیں, اور ظاہر ہے عورتوں کے لیے مرد. فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. اور یہ دیکھیں ایسا فتنہ ہے کہ نہ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی اس سے آزاد ہے, نہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ اس سے آزاد ہے. سارے نے اپنی اپنی جگہ کام چوک کے رکھا ہے. فتنہ, آزمائش. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورتوں کے پاس جانے سے بچو, یعنی نامحرم عورتوں کے پاس, عورتوں کے پاس جانے سے بچو. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے. اور اس قسم کی چیزیں پھر معاشرے میں رپورٹ ہوتی ہیں, ہوتی بہت کم ہے, ڈراموں میں وہ دکھائی جاتی ہیں. جن کے دماغ میں نہیں بھی کوئی فطور آنا وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کرتے تھے. ہاں, وہ مینارے سے چل پڑی اور وہ چبارے سے چل پڑے اور نہر والے پل پہ آ کے ملے. اور نبی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بھی کبھی ٹچ نہیں کیا کسی عورت کو. المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے کہ ایک کپڑا رکھا جاتا تھا, نبی علیہ السلام ایک طرف سے پکڑتے تھے اور پردے میں دوسری طرف عورتیں ہوتی تھی. ہاں, حتیٰ کہ المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے, اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی جو لوہے کی کیل ٹھونکنے کا جو عذاب ہے نا, یہ تکلیف یہ کم ہے. کوئی نامحرم کو ہاتھ لگائے, مرد عورت کو یا عورت مرد کو ہاتھ لگائے, سرکار برائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا, ہاتھ لگانا, اس کا عذاب اس تکلیف سے زیادہ ہونے والا ہے آخرت کے دن. تو پردے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. ہماری مائیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ کہنا کہ جی پردہ امہات المومنین کے لیے خاص تھا, تو مسلمانوں کی عورتوں نے پھر کافروں کی عورتوں کو فالو کرنا ہے, اگر امہات المومنین کو فالو نہیں کرنا. اور امہات المومنین کو تو ایسا خدشہ بھی کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی مومنین کے لیے تو مائیں ہیں, وہاں تو کوئی افیئر چلانے والا معاملہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ اگر پردہ ہے نا تو باقی عورتوں کے لیے بدرجہ اولا پردہ ہے. اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حدیث افک جو بخاری اور مسلم کی ہے, جو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگی تھی, تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب وہ قافلہ کوچ کرتا تھا تو ایک بندے کو پیچھے چھوڑتے تھے, کوئی سامان رہ گیا نا تو وہ سمیٹ لے. اسی وجہ سے میں پھر قافلہ رخصت ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ وہ بندہ آئے گا کوئی تو مجھے پھر قافلے کے ساتھ لے جائے گا. اور کہتی ہیں کہ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی, اور وہ صحابی جو تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وہ آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے
آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. یعنی آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی. کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ صرف امہات المومنین کرتی تھی اور باقی نہیں کرتی تھی. یہاں بھی ڈرامہ مچایا ہوا ہے. پہلے تو چہرے کا پردے کا انکار کیا, اب جناب وہ بالوں کے پردے سے بھی جاتے رہے. اگر کسی کو چہرے کا پردہ کرنے میں کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے, میڈیکل ماسک یوز کرے. جہاں پہ پابندی ہے حجاب کے اوپر میڈیکل ماسک یوز کریں, ایٹ لیسٹ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں. میں کہتا ہوں نہیں, اجتہادن بھی اگر کوئی حکم دینے والا تھا نا علماء کا, وہ یہ تھا کہ اس پرفتن دور میں جہاں ویڈیو کیمرے کا فتنہ موجود ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی تھا نا, تب بھی ان کو اجتہادن کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح فتنے سے بچنے کے لیے اور چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی کر لیں. ویسے تو ہے, تو اللہ سے ڈر جائیں. میں نے اس موقع کو غنیمت جانا. مجھے تو نہ کوئی رجب بٹ کے ساتھ ہمدردی ہے نہ ان کے مخالفین کے ساتھ, مجھے ان سب کی آخرت کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ ہمدردی ہے. لہٰذا میں نے اس کو ٹاپک بنا کے ان فتنوں کو بھی ایڈریس کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے, کرنٹ افیئر کے ذریعے, جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ بھی سن لیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں, اور وہ بھی سن لیں جو ہم ان کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں وہ چیز سنا دی جائے.